يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے محترم سامعینوں، رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. ہمارے پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا ہے. اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام اور پیغمبر بھیجے ہیں، انہوں کی یہ ڈیوٹی اور یہ کام تھا کہ وہ اپنے امت کو اللہ رب العالمین کے اطاعت اور رب العالمین کے عبادت پر مامور کریں. کہ انسانوں، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی ہے. جیسے دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب شرک عام ہوا، شیطان نے شرک کو عام کیا، تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح ہود علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، صالح علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس امت میں بھی جب شرک عام ہوا تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس امت کے رہنمائی کے لیے، اس امت کی نجاح اور فلاح کے لیے، کہ یہ امت جہنم سے بچ جائے، اللہ رب العالمین کے قہر اور اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ رب العالمین کے جنت میں جائے، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں، جو آسائشیں تیار کی ہیں، اس کے مستحق بن جائیں. تو اسی سلسلے میں میرے محترم ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں مدارس بہت زیادہ ہیں، دین کو عام کرنے کے طریقے بہت زیادہ ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے دین، رب العالمین کی جو فرمان برداری ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی نشر و اشاعت کیا جائے، اسی راستے پہ ہمیں چلایا جائے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے ذہنیت ابھی سے جب اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اطاعت، فرمان برداری پہ چلایا جائے اور اس پہ لگایا جائے، تو انشاءاللہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو اس کے بعد جو نسل آئے گی وہ یہ لوگ ان کی تربیت کریں گے. تو اسی سلسلے میں یہ مدارس بھی یہی کام دے رہے ہیں میرے محترم ساتھیوں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
ہم نے پیغمبر جو بھیجے ہیں کس کام کے لیے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی کام کیا ہے۔ کام یہ ہے میرے محترم ساتھیوں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے، وہ ولی ہے، پیغمبر ہے، جو بھی ہے، اس کی عبادت نہ کیا جائے، اس سے جان چھڑایا جائے۔ طاغوت وہ چیز ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے میرے محترم ساتھیوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب پیغمبروں کو بھیجا تھا ان کو یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی دی تھی، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کے بعد جو امت آ رہی ہے اس کے لیے آپ ایک رہنمائی بن کے جائیے، جیسے کہ اگر آپ ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، ان کی فرمانبرداری اور ان کو اطاعت کے راستے پر نہیں چلائیں گے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے ان کی رہنمائی کے لیے راستہ اختیار نہیں کیا، وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دی تھی وہ انجام نہیں دی، وہ راستے پر نہیں پہنچایا، تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے جو ہے تو اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی۔ کیونکہ معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر جگہ میں فتنے ہیں، ہر جگہ میں بدعات ہیں، ہر جگہ میں رسومات ہیں۔ ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جس معاشرے میں برائی کو دیکھا جائے سب سے پہلے اس کو منہ سے منع کیا جائے کہ بھائی جان یہ کام نہ کرو، دوسری بات ہاتھ سے منع کیا جائے اگر منہ سے اس کی طاقت نہ ہو، اگر ہاتھ سے بھی طاقت نہ ہو تو اس بندے کے ساتھ اتنا دل میں جو ہے تو بات رکھی جائے کہ یارا اس بندے کے ساتھ میری نالگی ہے، کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اس کی مخالفت میں اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات اتنی سی عمل اگر ہم کر لیں تو اللہ رب العالمین نے جو پیغمبر بھیجا تھا، جو ڈیوٹی ان کو ملی تھی، اس ڈیوٹی پہ ہم نے عمل پیرا ہو گئے ہیں میرے محترم ساتھیوں۔ تو یہ مدارس جو ہمارے معاشرے میں بنے ہیں، ان کی ڈیوٹی، ان کی جو کام ہے وہ صرف یہی ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو اصلاح کے راستے پہ پہنچائے، معاشرے کے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوٹی ملی ہے اس ڈیوٹی پہ عمل پیرا کریں، اس پہ روانہ کرے، اس پہ جو ہے تو پہنچائے کہ میرے بھائیوں، ہمیں جو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ہمارا مقصد جو ہے، ہمارے مدارس کا جو ڈیوٹی ہے، جو مقصد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم معاشرے میں اصلاح کی بنیاد پر کام کریں اور اصلاح کے راستے پر چلیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس مرکز میں جمع کیا ہے اس مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت شیخ، بلا شبہ آپ کا یہ خطاب علم و حکمت کا حسین موقع تھا، ایسی گفتگو جس نے دلوں کو منور کیا، فکر کو جلا بخشی اور عمل کی راہ کو روشن کر دیا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں فرزند شیخ کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں مستفید فرمایا اور اپنے علم کے چراغ سے ہماری محفل کو روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔